سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ تھوڑی سی بات یاجوج ماجوج کے بارے میں ہو جائے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے وہ ہر بات کا انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے اللہ کے حضور۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں 1 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اس مقام پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی آیا ہے، اور یہاں صاف فرمایا گیا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچاتے تھے۔ یہ ہیں کون؟ روایات سے ان کا حلیہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، بڑے قد و قامت والے ہیں، کان اتنے بڑے بڑے ہیں ایک کان کو بچھا لیں اور دوسرے کو اوڑھ لیں، اتنے بڑے بڑے کان ہیں، ایک کو بچھا لیں اور دوسرے کان کو اوڑھ لیں، وہ کان ہی اوڑھنے اور بچھانے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے؟ اکثر مفسرین اور علماء کا خیال ہے کہ اولاد آدم سے ان کا تعلق ہے۔ بعض حضرات نے ایک روایت یہ بھی ذکر کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے جو ضائع ہو کر زمین پر گر گیا، اس نطفے سے یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اما حوا کے رحم میں نہیں رہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض حضرات اسے ذکر کرتے ہیں، اکثر حضرات اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس میں ضعف موجود ہے۔ تو خیر یہ بھی ثابت ہے کہ یاجوج و ماجوج قیامت سے پہلے قرب قیامت میں باہر نکلیں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں عجیب بات آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاجوج و ماجوج کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیوار بنائی گئی ہے، یہ روزانہ اسے چاٹتے ہیں، اسے ختم کرنے کی اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو ان کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے باقی کام کل کریں گے، اب تم اسے چھوڑ دو۔ تو یہ وہاں سے ہٹ آتے ہیں اور رات کو آرام کرنے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن آتے ہیں تو دیوار جیسی تھی ویسی نظر آتی ہے، پھر محنت کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے حتیٰ کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اور منشا ہوگا اور قرب قیامت ہوگا تو یہ ایک دن شام کو جب پلٹیں گے تو کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اس کام کو نمٹا لیں گے، کل انشاءاللہ ہم اس کام کو نمٹا لیں گے، اور واقعتاً اگلے دن جب آئیں گے تو جتنا چھوڑ کر گئے تھے یہ اتنا ہی اسے پائیں گے، اب وہ مکمل نہیں ملے گی، اور اگلے دن یہ اس دیوار کو گرا دیں گے اور انسانوں کی آبادیوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کا تناسب یہ ہے کہ یہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے، جب یہ انسانی آبادیوں میں اس درے سے نکل کر داخل ہوں گے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے ایسا لگے گا جیسے اونچائی سے پانی بہتا ہوا آ رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں یہ ہوں گے کہ ہر اونچے اور پست مقام پر، ہر پہاڑ پر اور وادی میں یہی نظر آئیں گے، ہر حصے میں یہی نظر آئیں گے، حتیٰ کہ جہاں سے گزریں گے نہ وہاں فصلیں بچیں گی، نہ وہاں آبادیوں کا نام و نشان بچے گا، اور نہ ہی یہ پانی چھوڑیں گے، جہاں سے گزریں گے وہاں کا پانی کا ذخیرہ ختم کر دیں گے، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان سے نجات کیسے دیں گے، حدیث شریف میں اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے کان کے پاس سے گلٹی نکلے گی، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ گلٹی نکلے گی، بالآخر یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور روئے زمین کے جو جانور ہیں، درندے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ان کو کھائیں گے کہ وہ سب کے سب لحیم شہیم موٹے ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے۔ پرندے اللہ بھیجیں گے، وہ پرندے انہیں کھائیں گے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایسی ہی باتیں، ایسی باتیں نہیں ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان کا وجود بھی ثابت ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو
یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.